بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 174، سورۃ اسراء، آیت نمبر 101۔ سورۃ اسراء کا یہ چوتھا مضمون ہے، اور اس کا حاصل یہ کہ استہزاء بالرسول یہ بھی سبب عذاب ہے، یعنی انبیاء اور اہل حق کا جن لوگوں نے استہزاء کیا، مذاق کیا، تکذیب کی، ان کو جھٹلایا تو وہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعونیوں نے استہزاء اور مذاق کیا اور تکذیب کی، تو آخر کار اس استہزاء کی وجہ سے فرعونیوں پر عذاب آیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ سورت کے 4 حصے تھے، یعنی سورت کے اندر ان امور کا تذکرہ تھا جو سبب عذاب۔ پہلا سبب عذاب شرک مستمرہ اور معصیت مستمرہ، اور دوسرا سبب عذاب استہزاء بالمعجزات، آیات اللہ کا انکار اور ان کا استہزاء، اور تیسرا سبب تھا اخراج الرسول اور اخراج اہل حق کا، اور یہ چوتھا سبب ہے استہزاء بالرسول۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے، 9 نشانیاں یعنی 9 معجزات، بینات جو بالکل واضح اور جدا جدا تھے۔ فاسأل بنی اسرائیل، پوچھ بنی اسرائیل سے ان معجزات کے بارے میں، اذ جاءہم جب ان کے پاس آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ وقال له تو کہا اس سے فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، یقیناً میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں اے موسیٰ، مسحورا مانا سحر زدہ، یعنی جادو کیا ہوا یا دھوکہ کیا ہوا۔ ماقبل میں مشرکین کے اوپر رد تھا، اور مشرکین مکہ کے انکار اور تکذیب اور استہزاء کا ذکر تھا، جو آخری پیغمبر کے ساتھ معجزات مطلوبہ مانگتے تھے اور استہزاء کرتے تھے اور تکذیب کرتے تھے۔ بطور مثال ذکر کیا یہاں پر کہ اے مکے والو، اے مشرکو، اے کافرو، پیغمبر کی تکذیب اور استہزاء نہ کرو ورنہ عذاب آ جائے گا۔ آپ سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی فرعونیوں نے استہزاء اور تکذیب کی، ان پر دیکھو عذاب آیا، اور وہ عذاب ان کی کوئی معبود اور ان کے الہہ اس عذاب سے ان کو نہ بچا سکے، تم بھی نہیں بچو گے، ایسا نہ کرو۔ تو یہ گویا کہ مثال ہو گئی مکے والوں کے لیے پہلی اقوام مکذبہ کی، کہ قریب زمانے میں فرعونیوں کا یہ حال تھا کہ وہ معجزات مطلوبہ مانگتے تھے، اور 9 آیات بینات سے وہ 9 معجزات ہے۔ 2 تو مشہور ہے، ایک عصا ہے جو زمین پر جب ڈالا جاتا تو اژدہا بن جاتا، کبھی حیۃ تسعیٰ، تیز سانپ، چلنے میں تو وہ چھوٹے سانپ کی طرح تیز چلتا تھا، اور حجم اور جسم میں وہ ایک بہت بڑے اژدہا کی طرح رعبدار تھا۔ اور دوسرا آپ کا ید بیضاء، جو آپ کی بغل میں دبانے کے بعد جب نکالا جاتا تھا تو وہ چمکتا تھا اور بغیر کسی عیب کے۔ 2 معجزات جو ہے وہ آیت نمبر 130 کے اندر ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، سورہ اعراف میں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ ہم نے آل فرعونیوں کو پکڑا بالسنین، قحط سالیوں میں، اور ونقص من الثمرات، پھلوں کے کم کرنے میں۔ یہ 2 عذاب، 2 معجزات اس آیت کے اندر ذکر ہے۔
اور وہ جو 2 ہیں وہ تو تمام صورتوں کے اندر اکثر مقامات پر ذکر ہے، یہ 4 ہوئے، اور 5 معجزات جو ہے وہ آیت نمبر بعد میں 135 کے اندر ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ایک طوفان، اور دوسرے نمبر پر والدم اور خون، اور والجراد ٹڈیوں والا عذاب، اور والقمل جوئیں، اور یہ 5 قسم کے عذاب ہے آیات مفصلات۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع مینڈک، اور والدم آیات مفصلات، یہ 5 ہو گئے۔ یہ کل 9 معجزات تھے، ان کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، وہ 9 معجزات بینات جو واضح کرنے والے تھے حق کو، یا یہ کہ بینات خود واضح اور بین معجزات تھے۔ فصل بنی اسرائیل سے پوچھ ان معجزات کے بارے میں۔ اذ جاءہم، جب ان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، یہ اذ جاءہم دلیل اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص کر نبی تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور فرعونی ضمناً داخل تھے، جیسے کہ جنات ضمناً انسانوں کے اندر داخل ہے۔ فبلغہم الرسالۃ، یہاں عبارت محذوف ہے، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور پیغام پہنچایا۔ تو جب پیغام پہنچایا تو فقال له فرعون نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو مجنون ہے اور تو پاگل ہے، اور تو جو ہے نا تجھے دھوکہ لگ گیا ہے۔ مسحور کا معنی دھوکہ دیا ہوا، یا مسحور کا معنی سحر کیا ہوا، سحر زدہ، تو تجھ پر جادو ہوا ہے اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور تیری بات کوئی درست نہیں ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمت، البتہ اللہ کی قسم یقیناً تو جانتا ہے اے فرعون، تجھے اس میں شک نہیں ہے کہ ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض، کہ یہ جو معجزات ہے 9 آیات بینات، ان کو نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے۔ یہ بات تیرے یقین میں ہے اور دل سے تو اس بات کو مانتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ میں برحق پیغمبر ہوں اور یہ معجزات ہے، البتہ اوپر سے ویسے اپنے آپ کو دھوکہ اور انکار کرتا ہے۔ ایسا نہ کر، بصائرہ، اس حال میں کہ یہ معجزات جو ہے یہ بصیرت کی باتیں ہیں۔ بصائرہ معنی دل کے اندر بینائی پیدا کرتی ہے، سمجھ پیدا کرتی ہے۔ آنکھوں کو تو نے اوپر سے اور ویسے اپنے آپ کو اندھا بنایا ہوا ہے۔ بصائر جمع بصیرتن کی معنی ایسی بات جو دل کے اندر سمجھ اور بینائی پیدا کرے، مراد اس سے قلبی بصیرت مراد ہے، سمجھ، جو میری نبوت کے اوپر بالکل واضح دلیل ہیں اور مسئلہ توحید کے اوپر بھی واضح یہ دلیل ہیں، لیکن تو ہٹ درمی اور ضد میں آ چکا ہے، بات مانتا نہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ یا فرعون مَثْبُورًا، اور میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں اے فرعون مَثْبُورًا کہ تو ناقص العقل ہے، یعنی تیرا عقل کم ہے، تو سمجھتا نہیں بات کو۔ ناقص العقل مَثْبُوراً کا ترجمہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے، یا مَثْبُوراً کا معنی ہلاک شدہ، تجھے میں ہلاک سمجھتا ہوں تو کیونکہ معجزات کا انکار کرتا ہے اور میری نبوت کا انکار کرتا ہے، اور جس آدمی نے معجزات کا انکار کیا وہ ہلاک اور وہ تباہ ہوگا، اس پر عذاب آئے گا۔ یا مَثْبُوراً بمعنی ملعون کے ہے، تو لعنتی ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو فرعون نے لوگوں سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ارادہ کرتا ہے، فاراد یہ ارادہ کرتا ہے یستفزہم کہ اکھیڑ دے ان لوگوں کا، یعنی مصر والوں کا، من الارض، ارض مصر سے ان کے قدم اکھیڑنا چاہتا ہے۔ یہ تم سے اصل میں ملک لینا چاہتا ہے، آئین لینا چاہتا ہے اور تمہیں یہاں سے نکالنے کا پروگرام ہے۔ اس نے یہ منصوبے اور یہ سازشیں فرعون نے شروع کی اور بنی اسرائیل کو بہت تنگ کیا، مختلف قسم کے مظالم بنی اسرائیل کے اوپر جو ماقبل صورتوں میں گزر چکے ہیں، وہ تمام تر مظالم اس نے شروع کیا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ فاغرقناہ، ہم نے غرق کر دیا اس فرعون کو، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کے سب۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، من بعدہ، فرعون کے غرق کرنے کے بعد، لبنی اسرائیل سے،
اسکنو کے رہو سہو الارض ارض مصر کے اندر. الارض سے مراد مصر ہے یا الارض سے مراد کوئی بھی زمین ہے، یعنی وہ صحرا سینا تھا یا بیت المقدس تھی، مانا کوئی بھی زمین ہے. اللہ کی زمین میں رہو سہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب وعدہ آخرت آ جائے گا. الآخرت سے مراد قیامت کا وعدہ ہے. تو جینا بکم ہم لے آئیں گے تم کو لفیفاً سب اکٹھا کر کے. لفیفاً یہ تمیز تاکید ہے بکم سے، یعنی لے آئیں گے تم کو لفیفاً مانا اکٹھا، مجموعاً کے معنی میں. لفہ یا لف لفیفاً کا معنی لپیٹنا. تم کو اور بنی اسرائیل کو اور فرعونیوں سب کو ہم اکٹھا کر کے قیامت میں لائیں گے، اور پھر ہم عملی فیصلہ فرمائیں گے کہ عملی طور پر جو دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں رہے ان کو جنت، اور جو موسیٰ علیہ السلام سے انکار کرتے رہے اور توحید کے مقابلے میں رہے ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے.